ہیں کہ ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک بڑی عظیم الشان جامعہ مسجد لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پر سارے لوگ جو تھے وہ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ اور اس مسجد کے اندر ایک امام تھا اور ایک مؤذن تھا۔ تو ہوا یہ کہ کچھ دن گزرے کہ لوگوں نے غفلت شروع کر دی، لوگوں نے نمازیں پڑھنا کم کر دی۔ تو جو مؤذن تھا اس نے اپنے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب کوئی درس وغیرہ دیں، کوئی تبلیغ کریں لوگوں کو، لوگ نماز پہ نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو امام نے کہا کہ بیٹا، نماز پہ وہ آتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے، تو جنہیں اللہ بلائے گا وہ نماز پہ آ جائیں گے، یہ لوگ نہیں آتے، انہیں اللہ توفیق ہی نہیں دیتا نماز پڑھنے کی۔ تو مؤذن تھا، نوجوان تھا، اس کا خون نوجوان تھا، گرم تھا، تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے ایک کام کیا، اس نے یہ کیا کہ اس نے زور کی اذان دی۔ تو جب ایک اذان ہو گئی تو لوگ نہ آئے، جماعت کا ٹائم ہوا، اس نے پھر ایک اذان دے دی۔ تو جب دوسری اذان اس نے دی نا مؤذن نے، تو امام صاحب بھی پریشان ہوئے، امام صاحب بھی مسجد میں آ گئے، ابھی دوسری اذان ہو گئی ہے، آپ نے 2 اذانیں کیوں دی ہیں؟ آج جمعہ تو نہیں تھا۔ تو ادھر سے امام صاحب کو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے اذان دی ہے۔ تو جب دیکھا ہے دوسری طرف تو پورا محلہ جو ہے وہ آ رہا تھا، اور امام ادھر آ کے مؤذن سے کہا کہ تم نے دوسری اذان کیوں دی؟ ایک اذان ہوئی پھر تم نے دوسری اذان دی۔ تو سارے محلے والوں نے مل کر، چودھریوں نے، گجروں نے، سیٹھوں نے، جو بھی اس محلے میں غلاظت مند لوگ رہتے تھے نا، سب نے اس سے برا کہا، مؤذن کو اس کی بے عزتی کی، اس کے مقام مرتبے کو چھیڑا۔ تو جب سب نے برا بھلا کہہ دیا نا، تو امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ تو امام صاحب نے کہا تم لوگ یہ بات بتاؤ کہ جب ایک اذان ہوتی ہے تم نماز کے لیے آتے ہو؟ تو سب کے منہ نیچے ہو گئے۔ پھر امام صاحب بولے کہ جب ایک اذان ہو جاتی ہے تو تم لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ تمہیں نماز کی توفیق نہیں دیتا، لیکن آج مؤذن نے 2 اذانیں دے دی، دوسری اذان دی، تم لڑنے کے لیے سب یہاں پہنچ گئے ہو۔ یہی طریقہ آج ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے ہر غلطی ہوتی ہے، ہر خطا ہوتی ہے۔ سارا دن ہم فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، ہمارے گھر میں گانے چلیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری اولاد برے کام کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک مسجد کا امام جس کو صرف 10,000 دیے جاتے ہیں، اگر وہ ایک برا کام کر لے، اس کی کوئی غلطی سامنے آ جائے تو پورا محلہ مل کر اس کو بے عزت کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا رواج بن چکا ہے۔ خدا را ایک عالم دین کو اتنی عزت دیں جتنی عزت کا وہ حقدار ہے، کیونکہ ایک عالم نے، ایک امام نے تمہارے جنازے دیر سے نہیں ہونے دیے، تمہارے جنازے پر ٹائم سے پہنچا، تمہارے ہر ختم پر بھی وہ ٹائم سے پہنچا، تمہارا بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان دینے کے لیے بھی وہ ٹائم پر پہنچا، جب فوت ہوا اعلان کروایا تو اعلان کے لیے وہ ٹائم پر موجود تھا، تم نے اس کا جنازہ پڑھوایا، جنازے کے لیے وہی موجود تھا، ختم ہوئے۔ ایک عالم، ایک امام ہر وقت پورے محلے کو میسر رہتا ہے، اور اگر اسی امام سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جائے، چھوٹی سی غلطی ہو جائے، اس کی کوئی بری بات لوگوں کے سامنے آ جائے تو پورے محلے سے برداشت نہیں ہوتی، پورے محلے کو سر پہ اٹھا کے پھرتے ہیں لوگ۔ تو خدا را اس رسم کو ختم کریں، علماء کو عزت دیں، مقام دیں، معیار دیں، وقار دیں، شہرت دیں، تاکہ جو علماء ہیں وہ اپنی زندگی سکون سے گزاریں۔ اگر لوگ تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، امام تمہیں نماز پڑھاتا ہے، اگر ایک مثال دے رہا ہوں کہ امام نے جماعت کروا دی، آپ آئے تیسری رکعت میں، آپ سے کسی نے کچھ نہیں کہا بھئی آپ تیسری رکعت میں کیوں آئے ہو، لیکن ایک امام جو صرف 1 منٹ تاخیر سے آیا، 1 منٹ اس کو آنے میں دیر ہو گئی، تو جناب پوری صف، پورے نمازی، پوری مسجد سوال بھی آج دیر کیوں ہوئی، آج دیر کیوں ہوئی؟ وہ نوکر لگا ہوا ہے تمہارا۔ امام کو عزت دیں، اس کو مقام دے جس کا وہ حقدار ہے۔ خدا را اپنے محلے کے اماموں کو، اپنی مساجد کے جو علماء ہیں انہیں عزت دیں، انہیں مقام دیں۔ تو آج کا یہی سبق تھا، ملتے ہیں اگلی